الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چھٹے سال ذوالقعدہ کے مہینے میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف عمرہ کی غرض سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے کچھ پہلے جب حدیبیہ نامی ایک مقام پر پہنچے، مکہ کے قریشیوں کو علم ہوا، مشرکین کو علم ہوا، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے اسی حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم کسی صورت بھی آپ کو عمرہ کے لیے آگے نہیں جانے دیں گے۔ ادھر سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمرہ کی غرض سے چونکہ گھر سے نکلے تھے، ان کی شدید خواہش تھی کہ ہم عمرہ کریں۔ قریشیوں کا اصرار تھا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس دوران قریب تھا کہ آپس میں لڑائی ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکمت والا فیصلہ فرمایا اور باہمی طور پر ایک عہد نامہ مرتب کیا گیا جسے سیر اور تاریخ کی کتابوں میں صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر بنیادی طور پر یہ بات شامل تھی، نمبر 1 کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، عمرہ نہ کریں، آئندہ سال آ کر عمرہ کر لیں۔ نمبر 2 10 سال تک فریقین میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو، نہ تو مسلمان جنگ کریں گے اور نہ ہی قریشی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ نمبر 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اگر مکے سے کوئی شخص اپنے ورثاء کی اجازت کے بغیر آ کر آپ کی خدمت میں اسلام قبول کر لے تو آپ اس شخص کو دوبارہ مکہ میں بھیج دیں گے، آپ اس کے پابند ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف آ گیا، مسلمان ہو کر ادھر آ گیا، تو ہم اس کو آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ جب یہ شرطیں طے ہو رہی تھیں، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مکہ کے اندر 3 دن ٹھہریں، لیکن اپنے ہتھیار اپنی نیاموں کے اندر بند۔ یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ایک کا خون بہا بنو بکر ادا کریں، جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا جو قصاص اور دیت بنتی ہے یہ لوگ ادا کریں گے۔
نمبر 2، یہ جو قریشیوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا ہے اور قریش نے ان کو اپنا اتحادی مانا ہے، قریش کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ برقرار رکھتے ہوئے بنو بکر کو اپنے اتحاد سے فارغ کر دیں، ان سے الگ ہو جائیں۔ نمبر 3، یا پھر یہ ہے الحمدللہ کہ وحدہ لا صاف شریک اعلان کر دینا چاہیے کہ حدیبیہ کی جو صلح ہوئی تھی، جو عہد نامہ مرتب کیا گیا تھا، وہ آج سے کل عدم ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ قریشی بڑے متکبر مزاج تھے، اور یہ ایسی چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جس کے مزاج میں تکبر آ جائے، وہ انجام کو سوچے بغیر غلط فیصلے کرتا ہے۔ یہی حال قریش کا تھا۔ قریش نے کہا تو کہ مومن علی سے ہمیں پیار تیسری کرتا شرط ہے، منظور منافق کہ حدیبیہ کے مقام پر جو عہد نامہ مرتب ہوا تھا، صلح نامہ ہوا تھا، اس کو ہم کل عدم قرار دیتے ہیں۔ کہہ تو بیٹھے، لیکن بعد میں جب سوچا کہ اگر یہ صلح نامہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہماری کیا پوزیشن ہے، مسلمان کس قدر مضبوط ہیں، ہمارا کیا بنے گا، بہت نادم ہوئے، پریشان ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے ابو سفیان بن حرب، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، ان کو بھیجا کہ جاؤ سابقہ عہد کی تجدید کرا کراؤ، مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ مدینہ طیبہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری صورتحال رکھی اور کہا کہ میں سابقہ عہد کی تجدید کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بار بار آپ کی خدمت میں اصرار کرتا رہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بسم وسلم، اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارا سابقہ عہد ہوا تھا، اس عہد کو دوبارہ ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں، اس کی تجدید کر لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے۔ ابو سفیان نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ یوں حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو مسجد نبوی میں گیا، اور مسجد نبوی میں جا کر خود یہ اعلان کیا کہ جو ہمارا سابقہ عہد ہوا تھا، میں اس عہد کو بحال کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ مسجد نبوی میں یہ اعلان کیا، مدینہ طیبہ میں، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ جب مکہ واپس آیا اور قریشیوں کو بتلایا کہ میں اس طریقے سے صلح نامہ کی تجدید کر کے آیا ہوں، قریشیوں نے کہا ابو سفیان تو کتنا سمجھدار آدمی ہے، لیکن یہ فیصلہ تو نے صحیح نہیں کیا۔ یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رضامندگی اس میں شامل نہیں، اور انہوں نے اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی، تو یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ معاہدہ جانبین سے ہوتا ہے، آپ ایک جانب ہیں، آپ نے اپنی طرف سے اس کو معاہدہ کہہ لیا ہے۔ یہ نہ تو اس صلح کا سابقہ معاہدہ کی تجدید ہے اور نہ ہی جنگ ہے، لیکن چونکہ ہم نے یہ غلطی کی ہے کہ ہم نے بنو بکر کا ساتھ دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلہ بنو خزاع کے لوگوں کو قتل کیا ہے، اب عین ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقام لینے کے لیے یہاں پر آئیں، لہٰذا جنگ کی تیاری شروع کرنی چاہیے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، ساری صورتحال بتلائی، اور یہ فرمایا کہ یہاں سے اب ہم نے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرنا ہے، لہٰذا تیاری کر لو۔ صحابہ کرام نے تیاری کی۔ 10,000 کا بہت بڑا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، صحابہ کرام کا، مہاجرین اور انصار کا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اتحادی قبائل تھے ان کو بھی پیغام دینا شروع کیا کہ وہ لوگ بھی مکہ کی طرف چلیں، ہم وہاں جا کر اکٹھے ہو جائیں گے۔ ارد گرد مضافات میں، گرد و نواح میں جو اتحادی قبائل تھے وہ لوگ بھی مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔
ادھر سے مدینہ طیبہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں پر ایک بڑا عجیب معاملہ پیش آیا۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ صحابی رسول ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتع، حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے اہل و عیال ابھی تک مکہ کے اندر تھے، یہ ہجرت کر کے آ چکے تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ کے اندر تھے۔ انہوں نے ایک خط لکھا قریشیوں کے نام، اور اس خط کا مضمون کیا تھا، عنوان کیا تھا؟ خط کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کر سیلاب کی مانند تمہارے اوپر آنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ساتھ جو مدد، نصرت اور معاونت کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ تم اپنی خیر منا لو، اللہ کے نبی یہاں سے تیاری کر رہے ہیں آنے کی۔ یہ خط ابھی وہاں تک پہنچا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس طرح کا کوئی خط ہے جو قریشیوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھیجا، اور بھی 7 صحابہ تھے۔ تو انہوں نے جا کر، جو لوگ جا رہے تھے اس وقت مکہ مکرمہ کی طرف، اس میں ایک عورت تھی، اس کے پاس یہ خط تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خط ہمیں دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں ہمارے نبی نے اطلاع دی ہے کہ خط تو موجود ہے، ہمارے نبی کی بات سچی، تمہاری بات جھوٹی ہے، خط دو ورنہ خط لینا ہمیں آتا ہے۔ تو چنانچہ اس نے اس جملے سے خائف ہو کر اپنے بالوں کے جھوڑے میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ خط واپس آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سب کو ایک غیر معمولی سی ایک پریشانی لاحق ہو گئی کہ یہ کیا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فنا فی اللہ ہیں، اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے نا، انہوں نے آپ کی مخبری کی ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوگی، مجھے اجازت دیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ حضرت حاطب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیے، میری بات اچھی طرح سن لیجئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا عمر آپ ٹھہر جاؤ، حاطب بدری صحابی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کرتے رہیں اللہ نے انہیں سب کچھ معاف کر دیا ہے۔ جب پکڑنے والی ذات نے معاف کر رکھا ہے تو ہم کیوں ان کو پکڑیں؟ لہٰذا حضرت حاطب سے پوچھا گیا کہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے۔ حضرت حاطب نے اپنی یہ پریشانی ظاہر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل معاملہ یہ ہے کہ میرے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں ہیں، میں نے ایسا خط لکھا ہے جس خط میں میرا فائدہ تو ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میرا فائدہ یہ ہے کہ قریش میرے اس خط کی وجہ سے میرے اہل و عیال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کا نقصان نہیں ہے۔ آپ 10,000 کا لشکر لے کر جائیں اور قریشیوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا مجھے معاف فرمائیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب بالکل سچ فرماتے ہیں، انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے تھے۔ اسی مقام پر اللہ کے نبی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس کے اندر ملاقات ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ہجرت آخری ہجرت ہے اور میری نبوت آخری نبوت ہے، آپ مدینہ منورہ جانے کی بجائے ہمارے ساتھ واپس مکہ کی طرف چلو، ہم لوگ مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر آمادہ ہو گئے، یہاں سے چلے۔ آگے ایک جگہ آتی ہے مقام ابوا، جب وہاں پر پہنچے تو حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب
یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد ہیں، تایا زاد ہیں، آپ کے تائے حضرت حارث کے بیٹے ہیں۔ رشتہ ایک یہ بھی ہے، دوسرا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے رضائی بھائی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ اللہ کے نبی نے بھی پیا ہے، اور حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نے بھی پیا ہے۔ یہ بھی یہاں آ کر ملے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے اس کے اندر قبول فرمائے، ہمارا ایمان قبول فرمائے۔ صفوان بن امیہ یہ بھی ساتھ تھا۔ حضرت ابو سفیان بن حارث کی اہلیہ یہ بھی ساتھ تھیں، ان کا بیٹا جعفر بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کی خدمت میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی، کہا کہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، انہوں نے سفارش کی یا رسول اللہ ان کی بات سن لیجئے، انہیں ملاقات کا وقت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اجازت نہ دی۔ جب معاملہ اس قدر آگے چلا گیا تو ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب وہ یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ملاقات نہ کی، ہماری بات نہ سنی، ہمارے اسلام کو قبول نہ کیا، تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور میں اپنی بیوی کو بچوں کو لے کر دور جنگلوں میں چلا جاؤں گا، اور اللہ کی قسم میں بھوکا اور پیاسا مر جاؤں گا۔ جب یہ بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں بلا لیا جائے۔ بلائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو قبول فرمایا، ان کے اسلام کو قبول فرمایا۔ یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ اب یہ قافلہ بنتا جا رہا ہے اور آگے کی طرف چلتا جا رہا ہے۔ یہاں پر 7 دن کا سفر طے کر کے مر الزہران ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ سے پہلے، اس جگہ پر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت قافلے کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونا، ایک تو عشاء ہو گئی، رات کو جا کر کیا کریں گے، دوسرا یہ ہے کہ قریشیوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ دور دور پھیل جاؤ، اس پورے علاقے کے اندر بہت بڑا وسیع میدان ہے، اس کے اندر تم پھیل جاؤ، اور ہر بندہ اپنے اپنے خیمے کے اندر آگ کو روشن کرے، آگ روشن ہو۔ ادھر سے جب یہ معاملہ ہوا، قریشیوں کو علم ہوا کہ بالکل مر الزہران جو جگہ ہے وہاں سے روشنی ہی روشنی ہے، لگتا ہے کوئی بڑا قافلہ آیا ہوا ہے۔ قریشیوں نے ابو سفیان بن حرب جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، ان کو بھیجا جاسوسی کے لیے کہ جاؤ پتہ لگاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا کرنے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھ کچھ اور ساتھی تھے، یہ جاسوسی کی غرض سے اس مقام پر آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان ہے، میں نے اس کی آواز کو بھانپ لیا، سمجھ لیا، جانچ لیا، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ابو سفیان ہے۔ میں ان کے پاس گیا، ابھی میں ان کے قریب پہنچا تھا تو کسی بندے نے ابو سفیان سے کہا یہ بنو خزاعہ کے لوگ ہیں جو بنو بکر سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ اتنا بڑا بنو خزاعہ کا قبیلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ خود سوچیں، جہاں 10,000 صحابہ کرام نے اپنے اپنے خیموں کے اندر آگ روشن کر رکھی ہوگی، وہ کتنا بڑا قافلہ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ جنگی حکمت عملی تھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا کہ یہ ابو سفیان ہے۔ تو ابو سفیان سے میں نے کہا کہ کیسے آئے ہو؟ ابو سفیان نے بھی جب مجھے دیکھا تو کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ابو سفیان، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر آئے ہیں جو مکہ کے اندر داخل ہوگا۔
تو ابو سفیان گھبرائے، کہتے ہیں کہ اتنا بڑا لشکر، پھر پورا قریش، یہ تو کچھ بھی سامنے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، قریشیوں میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ اتنے بڑے لشکر جرار کا، اتنے بڑے عظیم لشکر کا مقابلہ کریں۔ عباس مجھے کوئی رائے دو، میں اب کیا کروں؟ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان سے کہا آپ ایسا کرو، میرے ساتھ چلو، میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے جاتا ہوں، وہاں جا کر امان طلب کرو، آپ کو جب امان دے دی جائے گی اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو آپ خود کر لینا۔ اچھا، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر نگاہ پڑ گئی۔ حضرت عمر تو فنا فی اللہ تھے، فرمانے لگے کہ ابو سفیان آج بغیر کسی معاہدہ کے قابو میں آ گیا ہے، آج یہ بچ کر نہیں جائے گا۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر کیا۔ پیچھے سے حضرت عمر بھی پہنچ گئے۔ تو ابو سفیان نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو امان ہے۔ امان کا مطلب کہ آپ، ہمارا کوئی بندہ آپ پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہ امیر لشکر کی طرف سے آپ کو امان مل چکی ہے۔ یہ رات انہوں نے اسی امان کے اندر گزاری۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر کہ اگر چاہتے تو مجھے فوراً مار بھی سکتے تھے، لیکن مجھے امان بخشی ہے، فوراً آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت یہ ابو سفیان سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان قریشیوں کا سردار ہے، سردار لوگ فخر کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی قابل فخر اعلان فرما دیں تاکہ جب یہ قریشیوں میں واپس جائیں تو ان کا سینہ بڑا ہو جائے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعزاز بخشا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو بندہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا فہو آمن، اسے امان دی جاتی ہے۔ اس موقع پر اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی جن سے امان ملتی ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کف یدہ و اغلق بابہ فہو آمن، جو بندہ اپنے ہاتھ کو روک لے، لڑائی نہ کرے ہمارے ساتھ، اغلق بابہ، اپنے دروازے بند کر کے بیٹھ جائے، فہو آمن، انہیں بھی امان دی جاتی ہے۔ من دخل المسجد فہو آمن، جو بندہ مسجد میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دخل دار حکیم ابن حزام فہو آمن، کہ جو بندہ حکیم بن حزام کے گھر کے اندر داخل ہو جائے اس بندے کو بھی امان دی جاتی ہے۔ من القا سلاحہ فہو آمن، جو بندہ اسلحہ اتار کر رکھ دے اسے بھی امان بخشی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دخل تحت لواء ابی رویحہ فہو آمن، جو ابو رویحہ کے جھنڈے تلے آ جائے اسے بھی امان بخشی جاتی ہے۔ امان دینے کے اتنے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ذکر فرمائے، شاید کوئی محروم القسمت شخص ہو کہ ان طریقوں میں سے، ان موقعوں میں سے کسی موقع کے اندر جا کر امان نہ پا سکتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کو دی۔ ادھر سے حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچم دیا اور فرمایا کہ قدئی کے مقام سے آپ اس لشکر کو لے کر مکہ کے اندر داخل ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور پیچھے پورا 10,000 کا لشکر ہے، آگے آگے یہ جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے یہ اشعار پڑھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم
تستحل الحرمہ کہ آج تو لڑائی کا دن ہے، آج تو بیت اللہ کی حرمت کو بھی چند لمحوں کے لیے حلال کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر کسی نے بیت اللہ کے اندر جا کر بھی امان پا لی تو اسے بھی امان نہیں ملے گی، بلکہ اسے وہاں پر قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا علم ہوا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ سعد بن عبادہ انصاری سے جھنڈا واپس لے لو اور میری طرف سے یہ اعلان کرو، الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، آج اللہ کی رحمت کا دن ہے، آج وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی جانب سے معافی کا دن ہے، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھنڈا واپس لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان بھی فرمایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور تواضع کا، انکساری کا، اللہ کے حضور بندگی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی مبارک پر تشریف فرما تھے، آپ نے تواضع کے اندر، انکساری کے اندر اپنا سر اللہ کے حضور اتنا جھکایا ہوا تھا کہ آپ کی پیشانی مبارک اس اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہی تھی۔ آپ نے یوں اللہ کے حضور سر جھکایا ہوا ہے اور مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ کے اندر جب داخل ہوئے، وہی قریشی ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے، 8 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے دیس نکالا دیا تھا، یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، یہاں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ کوئی ایسا ظلم، تشدد اور بربریت ایسی نہ تھی جو قریشیوں نے اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ پر روا نہ رکھی ہو۔ آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کے اہل بیت کو تکلیفیں دی گئی، آپ کے ازواج مطہرات کو تکلیفیں دی گئی، آپ کی بنات کو تکلیفیں دی گئی، اللہ کے نبی کے گھرانے کو تکلیفیں دی گئی، صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کی جان کے پیاسے تھے۔ ایسے لوگ آج سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف گئے۔ دیکھا بیت اللہ جو توحید کا مرکز ہے، شرک کا قلع اور کما کرتا ہے، وہی توحید کا مرکز ہے، اور اس کے ارد گرد اور اس کے اوپر چھت پر ان لوگوں نے بت رکھے ہوئے ہیں، قریشیوں نے، یعنی اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ایک کمان تھی، آپ وہ کمان بتوں کو مارتے یوں اور بت گر پڑتے، اور ساتھ ساتھ یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل مٹنے والا ہے، اور باطل تو مٹ کر ہی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے جاتے، بت گرتے جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اندر گئے تو اور زیادہ حیرت ہوئی کہ ان قریشیوں نے، ان بدبختوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ان انبیاء کی تصویریں بنا کر، ان کے بت بنا کر انہوں نے بیت اللہ کے اندر لگائے ہوئے تھے۔ اور پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں کے اندر فال والے تیر دیے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ لعنت کرے مشرکین پر کہ انہوں نے انبیاء کی طرف وہ باتیں منسوب کی ہیں جن کا انبیاء سے تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ تصویریں مٹا دی گئیں۔ پھر دیکھا دوسری طرف ملائکہ کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی اور فرمایا، ملائکہ نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، ان ظالموں نے کیسے ان کی تصویریں بنا کر رکھی ہوئی ہیں۔ پھر دیکھا کہ حبل نام کا جو بت تھا وہ بیت اللہ کے بالکل عین وسط کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی باہر کرایا۔ پورے بیت اللہ اور اس کے ارد گرد جتنے بت رکھے ہوئے تھے وہ سارے بت ہٹوا دیے، اندر جو تصویریں وغیرہ بنی ہوئی تھیں وہ ساری تصویریں ختم کرا دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیت اللہ کو زمزم کے ساتھ دھویا جائے۔ اس وقت سے ہر سال یہ عمل آج بھی ہوتا ہے، بیت اللہ کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو بیت اللہ کو زمزم کے ساتھ غسل دیا گیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے طواف کیا، آپ نے اونٹنی، قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب یہاں پر وہ سارے قریشی سرنگوں ہو کر کھڑے ہیں، مجرموں کی طرح سر جھکائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہی معبود ہے۔ صدق وعدہ، جس نے اپنی وعدہ مدد اور نصرت والا وعدہ آج سچ کر دکھایا ہے۔ نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج مدد فرمائی ہے۔ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ جتنے لوگ آج شکست انہیں ہوئی ہے اور یہ شکست دو چار ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی تنہا ذات نے سب کچھ کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریشیوں کو خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا، ماذا ترون انی فاعل بکم، قریشیوں آج بتاؤ کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ قریشی تھے، سمجھدار تھے، انہیں پتہ تھا کہ جتنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی جائے یہ ذات خوش ہوتی ہے، جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر امان لی جائے اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی کی تو ساری زندگی کی تعلیم ہی محبت کی تھی، رواداری کی تھی، آپس میں پیار اور محبت کی تھی۔ کہنے لگے، آپ تو کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، آپ تو کریم ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ کریم کا مطلب کیا؟ کہ جو مستحق کے سزا کو معاف کر کے نواز دے اسے کریم کہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ یعنی ہمارے جرم تو اس قابل ہیں اے اللہ کے رسول کہ اگر آپ ہمیں ہمارے جرم کے مطابق سزا دینا چاہیں تو کوئی قریشی زندہ نہیں بچنا چاہیے، لیکن ہم آپ سے کرم کی امید لے کر آئے ہیں، آپ کریم ذات ہیں، یعنی ہم مستحق کے سزا تو ہیں لیکن ہمیں سزا دینے کی بجائے آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور یہ بات مزید ارشاد فرمائی کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، آج کے دن تمہارے اوپر کسی طرح کی کوئی سختی نہیں ہے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ میں بھی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں، کوئی تشدد نہیں، کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کچھ نہیں، بلکہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ قریشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ دیکھ کر کہ اگر چاہتے 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں، اگر چاہیں تو ہمیں یوں پیس ڈالیں جیسے چکی میں دانہ پیس ڈالا جاتا ہے، اگر چاہیں تو ہمارا بوٹی بوٹی کر ڈالیں، اگر چاہیں ہمیں بے گھر کر دیں، اگر چاہیں ہمارے بچوں کو یتیم کر دیں، اگر چاہیں ہماری عورتوں کو بیوہ کر دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار کے باوجود بھی آج ہمیں معاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ دیکھ کر ان لوگوں نے، اکثر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آئے، ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو امان ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، ایسے مواقع ذکر کیے کہ فلاں فلاں جگہ پر ہو گئے تو امن والے ہو، لیکن چند ایسے لوگ ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ معافی سے مستثنیٰ ہیں، انہیں کوئی معافی نہیں ہے۔ ان میں ہیں اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمہ کو معافی نہیں ہے۔ اکرمہ کو پتہ چلا کہ آج میرے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے، استثنائی حکم دیا گیا ہے، باقی سب کو امن مل رہا ہے، مجھے امن نہیں مل رہا۔ اکرمہ یہاں سے بھاگے اور دور پہاڑوں میں چلے گئے۔ ان کی جو بیوی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو احلم الناس ہیں، آپ تو سب سے زیادہ حلم والے، حوصلے والے ہیں، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امان دیجیے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دے دی۔ یہ گئی اور اپنے شوہر کو تلاش کرتی کرتی اس کے پاس، اکرمہ کے پاس پہنچی، آ کر عرض کی کہ میں اس شخصیت سے ہو کر آ رہی ہوں جو شخصیت معاف کرنے والی ہے، میں تیری بھی امان طلب کر کے آئی ہوں، میرے ساتھ چلو اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں ہم آ جاتے ہیں۔ چنانچہ اکرمہ آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول فرمایا، اور یہ اکرمہ بن ابی جہل سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ دوسرے ہیں عبداللہ بن ابی سرح، ان کے بارے میں بھی حکم تھا کہ یہ جہاں ملیں قتل کر دیے جائیں، لیکن ان کا بھی درمیان میں واسطہ بنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ تیسرے ہیں عبداللہ بن زبارہ، یہ بھی مسلمانوں کے سخت دشمن ہوتے تھے، نفرتوں کے اشعار پڑھا کرتے تھے اور بہت کچھ کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت وحشی بن حرب، جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے بارے میں بھی حکم تھا کہ یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے، ان کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ پھر درمیان میں سارے وسائط اور وسیلے ذکر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے لیے درخواست کی گئی کہ وحشی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اے اللہ کے رسول اس کے اسلام کو قبول فرما لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی کا اسلام قبول ہے، لیکن ایک بات ہے، یہ میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اس نے اتنے بڑے شیر دل میرے چچا کو اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ مارا تھا، اس لیے اس سے کہو کہ اسلام قبول ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، لیکن اس سے کہو کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرے، اس کو دیکھ دیکھ کر مجھے میرا چچا حضرت حمزہ یاد آئے گا، اس سے کہو کہ میرے پیچھے آ کر بیٹھا کرے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر آپ سوچئے کیا گزرتی ہوگی کہ سارے صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے نبی کا دیدار کر رہے ہیں، حضرت وحشی اللہ کے نبی کی پشت کی جانب بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے دل میں یہ تمنا تھی، اللہ تو نے مجھ سے اتنا بڑا کام کرایا کہ جس میں میں نے اللہ کے نبی کے چچا کو شہید کر دیا، میں نے بہت بڑا جرم کیا، اللہ اب مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے اس جرم کی تلافی کر سکوں۔ چنانچہ جب مسیلمہ کذاب مدعی نبوت کو قتل کیا گیا، قتل کرنے والے یہی حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی آلے کے ساتھ، اسی چیز کے ساتھ جس کے ساتھ حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اسی کے ساتھ مسیلمہ کذاب منکر مدعی نبوت، منکر ختم نبوت کو قتل کیا گیا، اور کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے اب میرا دل کے اندر ایک سکون ہے کہ میں نے اللہ کے بہت بڑے ایک ولی کو قتل کیا، شہید کیا، میرے دل کے اندر ایک میل سی رہتی تھی، آج جب میں نے اللہ کے بہت بڑے دشمن کو ختم کیا ہے، کم از کم اتنا کہہ سکتا ہوں کہ موازنہ ہو گیا ہے، مدعی نبوت تھا، میں نے اس کا سر قلم کر دیا ہے۔ اسی طرح ہندہ بنت عتبہ، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو کسی طرح کی کوئی امن نہیں ہے، لیکن ہندہ نے چپکے سے کچھ اور عورتوں کو ساتھ ملا کر اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے اور آ کر کہا کہ ہم لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول فرمایا، پتہ چلا اس کے اندر تو ہندہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ اسلام لا چکی ہیں، اب اسلام لانے کی وجہ سے ان کے جتنے بھی معاملات تھے وہ اسلام نے آ کر سارے ختم کر دیے، جتنے جرائم تھے اسلام نے آ کر سارے دھو ڈالے۔ اس موقع پر حضرت ہندہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 بکریاں نذرانے کے طور پر پیش کی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ قبول فرمائیں، اور ساتھ میں یہ دعا کی درخواست بھی کی ہے کہ یا رسول اللہ چونکہ میرا مال بہت کم ہوتا ہے اس لیے صرف 2 بکریاں دے سکی ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ میرے مال میں اضافہ فرمائے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ یہ خود فرمایا کرتی ہیں کہ ہمارا مال اتنا زیادہ ہو گیا کہ عرب میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ بہرحال یہ چند ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو امان نہ دی جائے، لیکن ان میں سے بھی اکثر نے آ کر جب اللہ کے نبی کی خدمت میں اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی گواہی دی اور انہیں امان عطا فرمائی۔ یہ سارا
جس دن ہوا، یہ واقعہ ہوا، یہ 20 رمضان المبارک یعنی جو آج کا دن ہے رمضان المبارک کا 8 ہجری، یہ سارا اس دن کے حوالے سے تھا۔ آج کے دن کی مناسبت سے یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں۔ اور پھر اس پورے واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ 2 سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جو لوگ اسلام کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ سب سے بڑا اسلام کا کام اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ اہل بیت نے کیا۔ اللہ رب العزت نے بڑی بڑی مشقتوں سے گزارا، لیکن بالآخر اللہ رب العزت نے آپ کو سرخرو فرمایا۔ سرخرو پہلے دن ہی سے تھے، لیکن آپ کی سرخروئی عالم پر زہر فرما دی۔ اسی طرح آج بھی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی اشاعت والا کام کر رہے ہیں، حفاظت والا کام کر رہے ہیں، مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن مشکلات کے بعد سرخروئی ان کے قدم چومے گی۔ اور نمبر 2، یہ بات بھی ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ ذاتی طور پر کوئی رنجش ہو، قومی طور پر، علاقائی طور پر، لسانی طور پر کوئی تعصب ہو، کوئی جھگڑے ہوں، کوئی فسادات ہوں، تو اللہ کے دین کے لیے ان کو معاف کر دینا، یہ فتح مکہ کا وہ سبق ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ ہمیں دیا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔